السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبروں کی قرآنی دعائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے پروردگار، مجھے خوابوں میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو سن کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ پر کتنا انعام فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں قصوروار تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام متعدد اندھیروں میں گھر گئے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور جو بھی مومن ہمیں اور مصیبتوں میں پکارے گا ہم اسے نجات دیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ اولاد کے لیے دعا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کی: ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کی دعا: رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نذر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اصحاب اعراف کی دعا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اصحاب کہف کی دعا: ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ خدا کے بندوں کی دعائیں: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ انصار مدینہ کی دعا:
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے آگے رہے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے پروردگار، تو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تکمیل ہدایت و نور کی دعا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ اے پروردگار، ہمارے لیے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ شر سے پناہ کی ایک جامع دعا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ کہہ دیجئے، میں صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ میں آتا ہوں تمام قسم کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں۔ وساوس شیطانی سے پناہ کی دعا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور نظر لگنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین الفلق اور الناس نازل ہوئی تو سب کچھ چھوڑ کر اس سے دم کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اگر ناساز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر پھونکا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ہاتھ پھیرتی تاکہ ان کی برکت سے آپ کو شفا ہو۔